जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। क्या वाकई ही मीडिया इस वक्त बिक चुका या मीडिया हाउसेस को हुकूमत ने खरीद लिया अरबों के बदले, और कुछ एंकर्स को भी खरीदा जा रहा है? ये नून लीग का कहना है, और कब वो नाम सामने आएंगे हम अपने कुछ सहाफ़ी दोस्तों से भी पूछने की कोशिश करेंगे, उनको इस तरह की कितनी इतलात मौजूद है। इसी पे बात करते हैं। अनवर बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं और बड़ी रिसर्च है इस हवाले से भी, इनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। शाहीन सहबाई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं और ग्रुप एडिटर हैं द न्यूज़ के, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब से ज़रा पूछ लें, क्योंकि उन्होंने कुछ लिस्टें देखी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताएंगे कि जो आपने भी कुछ ट्वीट्स किए कि कुछ लिस्टें देखी, कुछ एंकर्स के नाम आपको भी पता और कुछ इदारों के नाम आपको भी पता कि जिनको अरबों रुपए दिए गए इस वक्त। आसमा, मैंने लिस्टें तो नहीं देखी, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में भी रहा हूँ डिफरेंट टीवी चैनल्स के, और स्टेट एंड टीवी को भी मैंने हेड किया है, और वहाँ सिर्फ एमडी के तौर पे नहीं बल्कि चेयरमैन के तौर पे बैठा हूँ, जो फैक्ट इंफॉर्मेशन की सीट होती है, और टीवी नेटवर्क को मैंने हेड किया है, बल्कि उनको बनाने में भी थोड़ा सा हिस्सा है। तो ये रेटिंग से खेल, ये पैमरा जो 2004 में बनी, ये किस तरह मामला चलते हैं, किस तरह से एडवर्टीजमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, मुझे थोड़ा सा उसका चूंकि बैकग्राउंड है, और हर अदारे में ही किस किस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मीडिया हाउसेज में, उनकी सैलरीज क्या थी, क्या शो की जाती हैं, क्या दी जाती हैं, क्या ऑफर्स आई हैं, क्या नहीं आ रही। तो ये बहुत सारी चीजें चूंकि नजरों से गुजरी और गुजर रही हैं और अंदाजा है कि क्या हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये बात लेकिन ये क्या चौधरी निसार साहब की बात दुरुस्त लग रही है आपको कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अरबों रुपए से मीडिया हाउसेस को खरीदा गया, 8 अरब रुपए के करीब जो रकम है, और उससे एंकर्स को भी खरीदा गया? जी, ये मैं खरीदा जाना तो मुझे नहीं पता कि इसको किस तरह लफ्ज को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये जरूर हुआ है कि मीडिया के लोगों को ऑफर्स हुई हैं, और बदकिस्मती के साथ चंद लोग उन्होंने एक्सेप्ट किया बिकना, उन्होंने प्रॉपर्टीज भी ली, उन्होंने गाड़ियां भी ली, उन्होंने पैकेजेस भी उनको ऑफर हुए थ्रू मीडिया चैनल्स, उनको रखा गया फरमाइशी तौर पे, नाम आए कि जी आप इसको रख लें, इसको रखें, इसको ये पैकेज ऑफर करें, फिर वो हमारी बोली बोलेगा। और बेसिक एम यही था कि जब ये चोरी चकारी और लूट मार का और ये सारी करप्शन केसेस सामने आए तो फौरन शोर किया जाए कि ये देखें, ये तो मीडिया के अंदर भी अरसलान इफ्तिखार के ऊपर भी, फलाने के ऊपर, तो ये असॉल्ट था बेसिकली। और ये पिछले मेरे ख्याल से 7-8 महीनों के दौरान ये बड़ा वाज़ेह तौर पे खुल के ऐसा किया जा रहा है, सामने भी आ गया, और इसकी तैयारी भी हुई, और अब तो ज़बान ज़दियां में। शाहीन साहब, आपको कुछ इतलात हैं इस हवाले से? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक खत लिख चुकी है चीफ जस्टिस को, और कहा जा रहा है 2.97 अरब रुपए जो है सीक्रेट फंड जो है वजारत इतलात का, वो इस सिलसिले में इस्तेमाल हो रहा है। कितनी हकीकत आपको लग रही है इसमें? आसमा, देखिए, इसमें दो तीन इश्यूज हैं जिनको कि हमें सेपरेट करके देखना चाहिए और क्लियर जरा होना चाहिए इसमें कि कौन से इश्यूज जो है वो जिन पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अनप्रोफेशनल है, अनएथिकल है, और कौन से इश्यूज ऐसे हैं जिनको हम समझेंगे कि ये नॉर्मल इश्यूज हैं। नंबर 1, कई एंकर्स, कई लिखने वाले, कॉलमनिस्ट, बिल्कुल ये सब ने ऐलान किया है, चैनल्स ने, दुनिया चैनल ने ऐलान किया है कि 3-4 लोग जो है जियो से छोड़ के उनको ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप कहें तो मैं नाम ले लेता हूँ, सबको मालूम है, बहरहाल वो उनके नाम अनाउंसमेंट हो चुकी है। हमारे न्यूज के एडिटर एक छोड़ के जा चुके हैं। ये मूवमेंट जो है एक तरह से प्रोफेशनल, हर प्रोफेशन में मूवमेंट होती है, अपना जो लोग होते हैं प्रोफेशनल, वो अपने बेहतरी के लिए दूसरे जॉब्स पे जाते हैं, और ये कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब ये कहा जाता है कि चैनल ने खरीद लिया, तो आप ये देखें कि जिसको खरीदा है वो उसकी क्या टोन दूसरे चैनल में जाके बदल गई है। बिल्कुल, क्या बिकने वाला जो है वो अपने आप की जो पहले वो कहते थे, जिस टोन में बात करते थे, जिस तरह की वो बात जिसके खिलाफ पॉलिटिकल उनके जो व्यूज थे, क्या वो बदल गए हैं? अगर ये हुआ है तो ये एक क्वेश्चनेबल बात होगी कि जी पैसे ज्यादा मिले तो आपने टोन बदल ली, जुबान बदली, राइट, ठीक। और तीसरी बात ये कि चैनल्स को जो पैसे मिले हैं और उसमें जो इश्यूज हैं कि
ایک چینل کی بہت ویورشپ کم ہے اور ان کو 10 گنا 20 گنا 50 گنا زیادہ گورنمنٹ کا پیسہ دے دیا گیا, یہ ایک آبجیکشنبل بات ہے. تو ان تینوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے. اس میں 2-3 چیزیں تو ہوئی ہیں, لوگ گئے ہیں, ہمارے یہاں سے بھی گئے ہیں, دوسرے چینل سے بھی موومنٹ ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی آئیں, لیکن یہ موومنٹ ایک نارمل موومنٹ ہے. لیکن اب وہ کریں گے کیا, یہ آپ آگے چل کے دیکھیے گا. جو ایشو ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ خاص کسی چینل کو جا رہا ہے بغیر یعنی جسٹیفیکیشن کے جا رہا ہے, وہ ایک انکوائر کرنے کی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے, یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, اس کو مس یوز کیوں کیا جا رہا ہے اور کس طرح کیا جا رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے. صحیح. 3 چیزیں آپ نے سر ڈسکس کر دی اور میں انور بیگ صاحب سے ذرا جواب تو لوں گی اور پھر شاہین صاحب کی بات کو ہی ہم آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, چودھری نثار صاحب نے کہا کہ جی میڈیا ہاؤسز کو 8 ارب روپے میں خرید لیا گیا, اینکرز کو خرید لیا گیا. کچھ اطلاعات آپ کو ہیں یا آپ نے وہ نام دیکھے, چینلز کے نام دیکھے یا اینکرز کے, کیونکہ اگر بات کی جا رہی ہے تو نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اس میں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو میں نے نا لسٹ دیکھی ہے, میں نے بھی یہ میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں. اب ظاہر ہے جب چودھری نثار صاحب نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی ہوائی فائر تو نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک مین پکچر ریلیز ہوتی ہے نا, اچھی ہیوی ڈیوٹی جس کے اوپر بڑا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے, اس کے پہلے ٹریلرز آتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ٹریلر ہے, اس کے بعد کاسٹنگ آئے گی, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا پروڈیوسر کون ہے, ایکٹر کون ہے, پروڈیوسر کا مطلب انویسٹر ہی ہوتا ہے عام زبان میں, پھر ڈائریکٹر کون ہے اور پھر ایکٹر کون ہے. تو میرا خیال ہے یہ آستے آستے انفولڈ ہوگا. تو میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب نے بڑا صحیح طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. نام لینا اس میں آپ پورے میڈیا کو ایک دم سے آپ نے لپیٹ لیا کہ اینکرز جو ہیں وہ بک گئے یا میڈیا ہاؤسز کو خرید لیا گیا. آپ جلد بازی نہ کریں, آپ انتظار کیجئے. جب آپ انتظار کرتے ہیں نا کسی نام کا تو آپ کی ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہے. جیسے ایک مووی آپ جیسے دبنگ دیکھنے جاتے ہیں یا ایک تھا ٹائیگر, سمجھ نہیں نا, وہ بینڈ ہو گئی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے یار میں نے دیکھنی ہے جا کے یہ فلم. سر وہ تو فلمیں ہیں, یہ حقیقت ہے, ہم نے یہ حقیقت ہے. دس از ریالٹی. سو آپ اس کا انتظار کریں, یہ سب چیزیں انفولڈ ہوں گی کیونکہ الیکشن ایئر ہے, 6-8 مہینے کے بعد الیکشن ہے. اور جس طریقے سے حالات پھر رہے ہیں, جیسے شاہین صاحب نے بہت صحیح کہا, جو پرابلم ہے کہ ٹیکس پیئرز منی if that is being misused for payments to television owners یا اینکرز, I think that is something very very serious اور questionable بھی ہے. بالکل ایک بہت ہی لمبا فکریہ ہمارے لیے. سر فاروق سلیم صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کچھ آپ میڈیا ہاؤسز کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں یا اربوں روپے میں ان کو واقعی خریدا جا سکتا ہے, اتنے برے ان کے حالات یا پتلے حالات ہو گئے کہ ان کو خریدا جا سکتا ہے؟ اسما, I think پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم الزامات اور حقائق کو الگ الگ کر لیں. بالکل صحیح. پہلی حقیقت یہ ہے کہ الیکشن سر پہ کھڑا ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز تیاری کر رہی ہیں الیکشن کی. دوسری حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 40-45 سالوں میں 9 الیکشنز ہم نے دیکھے ہیں. اور تیسری حقیقت اس میں یہ ہے کہ ہر الیکشن میں جو بےایمانی, جو دھاندلی کی جاتی ہے وہ 3 ڈیفرنٹ فیزز میں آتی ہے. پہلی دھاندلی ہوتی ہے پری پول ریگنگ, یعنی کہ الیکشن دن سے پہلے جو دھاندلی کی جاتی ہے, سطح ہموار کی جاتی ہے. پھر پولنگ ڈے کے دوران دن دھاندلی ہوتی ہے, اور پھر پوسٹ پول دھاندلی ہوتی ہے. اب الزامات پہ آ جائیے. جو الزامات اپوزیشن لگا رہی ہے اس میں سے پہلا الزام یہ ہے کہ پیسے کا استعمال ہو رہا ہے, اور دوسرا الزام یہ ہے کہ مالکان کو اور اینکرز کو راغب کیا جا رہا ہے ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں, اور تیسرا الزام یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. اب ان سارے الزامات کا ثبوت ابھی تک کچھ نہیں دیا, کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا, لیکن الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو اگر ہم ان الزامات کی جانچ پڑتال کرنا چاہیں عدم موجودگی میں ثبوت کی, تو پھر میرے ذہن میں 3 سوالات آتے ہیں. پہلا تو یہ کہ کیا حکومت کی نیت خراب ہے, کیا وہ دھاندلی کرنا چاہتی ہے, اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا حکومت اس قابل ہے جس کا ذکر آپ نے کیا, ان کے پاس کیا اتنا پیسہ ہے کہ وہ یہ دھاندلی کر سکتی ہے. اور پھر تیسرا یہ ہوگا کہ کیا ہمارے پاس کوئی احتساب کا میکنزم ہے, کوئی ایسا قانونی ڈھانچہ یا کوئی ایسا انتظامی ڈھانچہ موجود ہے جو اس قسم کے عمل کو روک ڈالے. اچھا, اب جواب یہ ہیں ان سوالات کے کہ ہمارے پاس ابھی تک تو کوئی انتظامی ڈھانچہ بھی نہیں ہے, قانونی ڈھانچہ بھی نہیں ہے, کوئی میکنزم بھی موجود نہیں ہے. اب قابلیت پہ آ جائیے. اگر آپ 10 چینل جو ٹاپ نیوز چینل ہیں پورے ملک کے 10 بڑے چینل, ان کے ساروں کے ریونیوز جمع کر لیں تو 6 ارب روپیہ بنتے ہیں سالانہ. 6 ارب ٹوٹل. اور اگر آپ بجٹ 2012-2013 میں
پرائم منسٹر کی ڈسکریشنری ایلوکیشن صرف ایک فقرہ وہ 27 ارب کی ڈس ایلوکیشن ہوئی ہے بجٹ کے اندر. تو 6 ارب کے ریونیوز ہیں ٹاپ 10 چینلز کے, اور پرائم منسٹر کے پاس ڈسکریشنری گرانٹ جو دی گئی ہے بجٹ میں وہ 27 ارب روپے. تو یہ سارے چینلز کو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ 4 مرتبہ بھی خرید سکتے ہیں اپنی ڈسکریشنری. یہ نواز سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا اتنا خرید سکتے ہیں, لیکن سر وہ 1.5 ارب روپے بجلی کی روزانہ کی سبسڈی ہم دے رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چینلز کو خریدنا پھر حکومت کے لیے آسان ہے. آپ جیسے ابھی بھی ذکر کریں تو واقعی ہی خریدا جا سکتا ہے. میرا پھر وہی سوال ہوگا, 6 ارب روپے ٹاپ 10 چینلز کا آپ بتا رہے ہیں ریونیو ہے پورے ایک سال. عصمت دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ سارے چینلز کے ریونیوز, ایڈورٹائزمنٹ ریونیوز جو ہیں وہ پبلک انفارمیشن ہیں. آپ ان کے پچھلے سال کے چینل کے ریونیوز دیکھیں, اس سال کے ریونیوز دیکھیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ایز اے انڈسٹری جو ہے وہ 13% بڑھی ہے. 13% ریونیو انکریز ہے پوری انڈسٹری کے. لیکن ان کے اندر کچھ انڈیویجول چینلز ہیں 2 یا 4 جن کی ریونیو گروتھ جو ہے, ایڈورٹائزمنٹ کی ریونیو گروتھ جو ہے وہ 100% سے بھی زیادہ ہوئی. وہ کیسے؟ اس میں گورنمنٹ کے زیادہ اشتہار آئے. دیکھیے اب وہ ان چینل کے مالکان سے ان کو جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اگر پوری انڈسٹری تو صرف 13% بڑھ رہی ہے تو آپ کے چینل میں 100% اضافہ کیسے ہوا؟ ایک چینل ایسا بھی ہے جس میں 500% اضافہ ہو. ماشاءاللہ ایک سال بڑی ترقی ہوگی سر. تو نام ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ آپ نام لے سکتے ہیں. نام لینا مناسب نہیں ہے بیکاز وہ چینل کے مالکان آپ کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں, وہ جواب نہیں دے پائیں گے. آپ ان سے سوال پوچھیں کہ آپ کے چینل میں 500% اضافہ کیوں ہوا, یا کسی دوسرے چینل کے 119%, ایک چینل ہے جس میں 119% اضافہ ہو گیا صرف ایک سال میں. صحیح, ماشاءاللہ سے. ڈاکٹر صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ایک تو چینلز کی ریونیو کی ہم نے بات کی, ریسرچ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب کی جس پہ وہ سارا ہمیں بریف کر رہے تھے, لیکن پھر ہم بات کرتے ہیں چودھری نثار صاحب کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے, یا جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا. تو بیگ صاحب, بقول بیگ صاحب, یہ ٹریلر ہے, اصل فلم آگے چلے گی. باقی اصل فلم آنے جا رہی ہے اس وقت کیا؟ دیکھیں عظمہ, میں شاہین صاحب کی اور بیگ صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں 2 ادارے ایسے تھے جو 2007 میں جنہوں نے لی مشرف صاحب سے, ایک تھی ہماری جو جوڈیشل موومنٹ تھی جس میں بڑے بڑے وکیل تھے, دوسرا میڈیا تھا. انہوں نے ٹکر لی اور انہوں نے جمہوریت کے لیے اور آزاد عدلیہ کی تحریک چلائی. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کسی باقاعدہ سرکاری سیکرٹ فنڈ سے یا اس طرح خریدا جائے, اور بے شمار طریقے ہوتے ہیں. اشتہارات کی جو تقسیم ہے کیا وہ منصفانہ ہو رہی ہے تمام چینلز میں, یا کچھ خاص چینلز کو اس حوالے سے نوازا جا رہا ہے؟ اور پھر بات چودھری نثار علی خان کے سٹیٹمنٹ پہ آ کے رکے گی, اور بیگ صاحب سے بھی جواب لوں گی, شاہین صاحب سے بھی ایک مختصر سے بریک کے بعد.